بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ہیں جن سے رسول کریم علیہ السلام نے اتنا آفاقی انقلاب بپا کیا۔ پہلی چیز ہے قرآن۔ قرآن ننزل من القرآن ما هو شفا۔ قرآن مجید نے کہا قرآن شفا ہے۔ عالی وقار سامعین، ناظرین اور کریمانہ توجہ میری طرف رکھنے والے دوستو، دوسری چینج کی بنیاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ۔ اور تیسری چیز ہے صحبت۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بگ جو کردار پیدا کیا تھا، جس کردار کے نتیجے میں لوگوں نے امن، عافیت اور برکت پائی تھی، اس کی بنیاد قرآن تھا، خود حضور کی ذات تھی اور حضور کی صحبت تھی، رحمت العالمین کی صحبت تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا تھا۔ آج انسانی قافلوں کی بدقسمتی کہ وہ نہ قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں، نہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا رہے ہیں، اور نہ صحبت کی برکات سے زندگی کو چینج کر رہے ہیں۔ صحبت بیعت تھی، بیعت صحبت تھی۔ بیعت کرنا صحبت کا نشان تھا، اور صحبت جو ہے وہ بیعت تھی۔ تو مشکلات میں ہیں ہم، جس طرف ہم جا رہے ہیں، قرآن اور حضور کی ذات اور صحبت، اگر آپ ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور عجیب دور ہوگا جب ایک آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ مومن نہیں رہ سکے گا۔ اس کے لیے ایسے دردناک حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ وہ صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ مومن نہیں رہ سکے گا۔ فرمایا رات کو وہ مومن ہوگا تو وہ ایمان کی حالت میں صبح کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اس کے لیے تکالیف ہوں گی۔ پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں ایک ہی جگہ بیٹھنے والا ادھر ادھر بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک ہی جگہ بیٹھنے والا شخص ادھر ادھر بھاگنے والے سے بہتر ہوگا، اور آہستہ چلنے والا آدمی تیز چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مشکل ہوگا ایمان پر قائم رہنا کہ جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، دشوار ہوتا ہے۔ حضور میں اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی عملیت کو محفوظ رکھے گا، اپنے بعمل ہونے کو محفوظ رکھے گا، تو اس کو 50 اولیاء کے اعمال کا ثواب عطا کر دیا جائے۔